ویلکم بیک ناظرین. بجٹ 2012-13 کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے ابراہیم مغل صاحب نے. ابراہیم مغل صاحب، عام خیال یہ ہے کہ حالات اس قدر بھی خراب نہیں تھے کہ ملکی معاشی ترقی کی شرح اس قدر نیچے چلی جاتی. آپ کیا کہیں گے؟ بہت مہربانی آپ کی. ذرا قوم کے سامنے جو حقائق ہیں اس بجٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے دیجئے گا. دیکھیں محترمہ، یہ 2960 ارب روپے کا جو بجٹ آیا ہے، وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ سیل ٹیکس کی شرح بھی کم کی ہے، انکم ٹیکس کی سلیب بھی 3 لاکھ سے بڑھا کر 4 لاکھ کی ہے، دیگر مراعات بھی دی جا رہی ہیں، ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہے. اگر ان چیزوں پر بالکل صداقت اور یقین کے ساتھ یقین کر لیا جائے تو پچھلے سال 1952 ارب روپے کا ہدف تھا ٹیکسز کا، جو 1921 روپے حاصل ہوتے نظر آتے ہیں، جبکہ اگلے سال یہ 1921 ارب روپے 2381 ارب روپے کر دیے گئے ہیں. یہ 460 ارب روپے وہ کون سی فرشتوں کی مخلوق آئے گی جو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا جائے گی؟ کیونکہ حاکم وقت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگایا اور کسی پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا. دوسری بات، جب یہ 2381 ارب روپے کا ٹیکس ہے، ریونیو اپنا ٹیکس ایف بی آر کو کہا اکٹھا کرو، اور اس کے علاوہ 853 ارب روپے ادر دین یہ ٹیکسز ریونیو اکٹھا کرنا ہے، خواہ وہ ڈیزل کی شکل میں ہو، خواہ وہ گیس کی شکل میں ہو، یا کوئی بلیک میل کر کے کسی سے لیے جائیں. گویا قوم سے کل 3234 ارب روپے نکلوائے جائیں گے. کیا قوم کے پاس ایسے حالات، ایسے وسائل، ایسے ذرائع موجود ہیں کہ یہ 3234 ارب روپے کا جو ایک بہت بڑی یلغار آنے والی ہے، اس کے لیے کو موقع ہو؟ صدیقی صاحب نے فرمایا کہ قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سنجیدہ بات کریں. بھائی بجٹ کے بعد سنجیدہ بات کر لیں. جو یہ معاملات کھلیں گے، ہر پاکستانی سنجیدہ کے بعد رنجیدہ ہوگا. اور مجھے افسوس یہ ہے صدیقی صاحب کہ آج قوم معذرت کے ساتھ خوابیدہ ہے، اور جب قومیں خوابیدہ ہوتی ہیں تو چور اور ڈاکو اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں جس طرح کے کل کیا گیا. میں ایک اور عرض کر دوں، یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا 2011-2012 میں آپ کی جی ڈی پی گروتھ نہیں بڑھی، آپ کے انفلیشن کنٹرول نہیں ہوا، آپ کا انڈسٹریل گروتھ نہیں ہوئی، آپ کی مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہوا، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوا، آپ کی ایگریکلچر کا ہدف اچیو نہیں ہوا، سروس سیکٹر کا ہدف اچیو نہیں ہوا. موجودہ بجٹ کے تناظر میں قوم پر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جی ڈی پی کی گروتھ کے لیے کیا چیز چاہیے. دیکھیں جی ڈی پی کی گروتھ کے لیے جو پلرز ہیں جی ڈی پی کی گروتھ کے لیے، ان میں سب سے بڑا پلر یہ ہے کہ کسی میگا پروجیکٹ کو شروع کرو. کسی ڈیم کا ذکر نہیں، کسی میگا پروجیکٹ کا ذکر نہیں. نمبر 2، اپنے نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کو امپروو کرنے کی بات کرو. ادھر کسی کا دھیان ہی نہیں کیونکہ وہاں سے کمیشن نہیں آتی. تیسری چیز کیا ہے کہ آپ اپنی ایگریکلچر میں گروتھ انشور کرو کہ 20,000 ارب کی یہ جی ڈی پی ہے، اس میں 4,300 ارب روپے زراعت سے آتے ہیں. وہ مرکز نے اس کا پتہ ہی کاٹ دیا ہے. ایک سولر ٹیوبل کی بات کی جس سے 19 روپے یونٹ بجلی ملے گی. بھارت میں یہی بجلی 1 روپے یونٹ ہے. بہت بڑا احسان کر دیا. اور چوتھی چیز کیا ہوتی ہے، آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کرو. اور میں نے کہا جب یہ بزنس مین ابھی خوابیدہ ہے، جب یہ سنجیدہ ہوگا تو رنجیدہ ہو جائے گا. اور پانچویں چیز اور آخری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی سروسز سیکٹر جو ہیں ان کو امپروو کریں. گویا جب یہ چیزیں وہ اس قدر خراب ہو چکی ہیں، میں کیا سمجھ رہا ہوں 2012-2013 میں کاروبار ڈپ کھائے گا، کاروبار بری طرح متاثر ہوگا. دوسری چیز
تعمیری کام کوئی نہیں ہو سکے گا کیونکہ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک دہلا بھی نہیں ہے، اور اگر تعمیری کام نہ ہوں ریاستوں میں روزگار نہیں ملتے، روٹی نہیں ملتی، غربت ختم نہیں ہوتی، سرکولیشن آف منی نہیں رہتی، اور چوتھی چیز جب ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو جب روزگار جائیں گے، سن لے قوم، 2011-2012 میں 40 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے، میرے منہ میں خاک، لیکن ڈر یہ رہا ہوں کہ جس طرح کا یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، ابراہیم مغل صاحب وزیر خزانہ خود بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ اہداف جو ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکے بجٹ 2011-12 کے۔ روٹی جو 4 روپے کی تھی شاید 8 روپے تک 10 روپے تک پہنچ جائے، مکان 5 ابراہیم مغل صاحب، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے بھی میں یہی بات کرنا چاہوں گی۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، بجٹ خسارہ 11 خرب 5 ارب روپے، ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے بجٹ خسارے میں، عوام کو کیا مل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر سال اضافہ ہو جاتا ہے بجٹ خسارے میں؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کو بالکل، ابھی تو سال شروع ہوا ہے نا، میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بجٹ خسارے کا ہدف ہے، بجٹ خسارہ اس سے کہیں زیادہ رہے گا، اور حکومت کو یہ بات پتہ ہے۔ دوسری بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ بجٹ خسارہ جو ہے پاکستان میں، یہ کرپشن اور ٹیکس کی چوری کا پیداوار ہے۔ ہمارے یہاں 1900 ارب روپیہ سال ٹیکس کی چوری ہے، یا حکومت نے ٹیکس لگایا ہی نہیں ہے، اور 1300 ارب روپیہ سالانہ کرپشن ہے، 3200 ارب روپیہ اس طریقے سے بن جاتا ہے۔ باقی ہم تعلیم کے اخراجات کم کر دیتے ہیں، کبھی صحت کے کم کر دیتے ہیں، کبھی ترقیاتی اخراجات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ 65 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، ہر سال میں آپ نے ایک دن میں نے یہ کیا کہ 1997-98 سے آج تک 14 سال کی اکنامک سروے اور 14 سال کی اکنامک سروے نکال لی ہے، اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ، اس میں ٹیکس کے متعلق جملے فکسڈ ہیں، سال بدل دیتے ہیں۔ ٹیکس مشینری کی اصلاح کی جائے گی، ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب جو ہے بڑھایا جائے گا، اور ٹیکسوں کا منصفانہ نظام وضع کیا جائے گا، اور ٹیکس کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ لیکن کوئی حکومت دلچسپی نہیں رکھتی کہ ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کرے اور طاقتور طبقوں سے ٹیکس لے۔ حکومت خود بھی دلچسپی نہیں رکھتی، اور یہ اس بات کا اعتراف خود وزیر خزانہ بھی کر چکے ہیں کہ طاقتور طبقہ جو ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تمام انہوں نے غلط کہا۔ جب آپ نے طاقتور طبقوں پر ٹیکس لگایا ہی نہیں تو وہ کیوں دے؟ مثلا میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت سینئر پارلیمنٹرین جو وزیر بھی ہیں، ان کو ہم نے یہ کہا کہ جناب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ارب پتی ہیں، اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ ہم نے کہا آپ نے 8000 روپے ٹیکس دیا، یہ کیا صحیح ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر یہ ملک کے قانون کے مطابق ہے۔ تو اب جب آپ ٹیکس لگائیں گے ہی نہیں، پارلیمنٹ لگانے ہی نہیں دے گی، وزیر خزانہ لگائیں گے نہیں، تو دنیا میں کون ایسا شریف آدمی ہے کہ ٹیکس لگایا نہیں اور میں آ کے کہوں جو مجھ سے لینا؟ اسی کے اوپر بریک کے بعد آ کے بات کریں گے کہ وہ طاقتور طبقہ ایسا کون سا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن پر ٹیکس نہیں لگایا گیا اور جن کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا گیا، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔